ایوب علیہ السلام کا قصہ صبر کی ایک بہترین مثال ہے، بلکہ صبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ ایسا صبر کسی نے نہ کیا ہوگا جو ایوب نے کیا ہے۔ صبر ایوب میرا اللہ قرآن میں بتاتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں، انہوں نے صحابہ سے نقل کیا ہے، اکثر صحابہ کی یہ رائے ہے کہ وہ 18 سال اس بیماری میں مبتلا رہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جس رب نے 70 سال صحت دی ہے، میں اتنے تھوڑے عرصے بعد اس کے سامنے گلا شکوہ شروع کر دوں، وہ 70 سال تو بنتا ہے کہ میں صبر کروں۔ کچھ نہیں کہا، خاموش ذکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ میرا رب جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا ہے، کسی کو بتانا نہیں پڑتا، بس کن فیکون وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ ہم ایوب علیہ السلام کے قصے سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایوب علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ پہلے بتایا اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، عیسو اور یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آگے چلے، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم سنا چکے۔ اسحاق علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے، اس کا نام عیسو ہے، یعقوب اور عیس بھی کہتے ہیں۔ عیسو کے بیٹے موس ہیں، اور موس کے بیٹے ایوب علیہ السلام ہیں۔ ایوب علیہ السلام کا قصہ صبر کی ایک بہترین مثال ہے، بلکہ صبر کی اعلیٰ مثال ہے۔ ایسا صبر کسی نے نہ کیا ہوگا جو ایوب نے کیا ہے۔ صبر ایوب میرا اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ صبر ہو تو ایوب جیسا صبر ہو۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ قرآن میں قصہ بتاتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ جب وہ ایوب نے اپنے رب کو بلایا پریشانی کی حالت میں کہ اللہ مجھے بیماری نے بہت تھکایا ہے، مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مجھے بیماری نے آ جکڑا ہے۔ یہ قرآن کی آیت اس طرح تعبیر کرتی ہے کہ جیسے میرا رواں رواں بیماری میں جکڑا ہوا ہے، تو شفا دے دے، انت ارحم الراحمین، تو شفا دے دے۔ تو میرے اللہ نے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی آواز کو سنا، ہم نے اس کی آواز کو سنا، ہم نے اس کی دعا کو سنا، اور ہم نے اس سے اس کی بیماری کو ہٹا دیا۔ میرا اللہ قرآن میں یہ واقعہ سناتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کا نام رحمت تھا، بڑی نیک بیوی تھی، اور ایوب علیہ السلام مالدار اہل ثروت میں سے تھے۔ ان کے پاس مویشی لاتعداد تھے، بے حد مویشی، جانور، گھوڑے، بکریاں، اور بہت زیادہ ان کے پاس شام کے علاقے میں ان کے پاس زرعی رقبہ بھی، زمین کاشتکاری کے لیے بھی موجود تھی۔ اللہ نے مال بھی بھرپور دیا تھا، اور اللہ نے اولاد، بیٹے، 12 بیٹے ایک روایت میں آتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ روایات مختلف ہیں۔ اللہ نے اولاد بھی بھرپور دی، اللہ نے مال بھی بھرپور دیا، اور اللہ نے نبوت بھی دی، جوانی بھی دی، اور بیوی بھی نیک صالح بیوی دی ہے۔ انسان کے لیے تمام وہ چیزیں جو اس دنیا میں کوئی انسان طلب کرنا چاہتا ہے، میرے اللہ نے ایوب کو دی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ایوب کو آزمائش میں ڈالا ہے، بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام کو چیچک بیماری ہے، چیچک نے آ پکڑا ہے، اور ان کے جسم پہ پھوڑے نکلنا شروع ہوئے ہیں، اور وہ بڑھتے وہ جسم کے پھوڑے، وہ چیچک بیماری گلنا شروع ہو گئی، اور جسم کا سارا گوشت گل گیا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جسم میں
صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہے، باقی سارا گوشت جسم کا جھڑ گیا، گل گیا، رشتے دار دور ہو گئے، عزیز و اقارب پریشانی کے وقت چھوڑ کے چلے گئے، کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، یہاں تک کہ کوئی قریب بھی نہیں آتا تھا۔ ایک ان کی بیوی رحمت اس کا نام تھا، اس نے ساتھ دیا ہے آخر وقت تک۔ وہ بیوی خدمت کرتی رہی، یہاں تک کہ جب ایوب علیہ السلام سوکھ کے بالکل کانٹے کی طرح ہو گئے اور جسم سے سارا گوشت جھڑ گیا، تو وہ ان کو سلانے کے لیے، بٹھانے کے لیے نیچے راکھ کا بستر بناتی تھی، اور پھر ایوب علیہ السلام کو اٹھا کے اس راکھ کے بستر پہ رکھتی تھی۔ ان کے اندر اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ وہ خود اپنے آپ کو سنبھال سکیں، وہ اٹھ سکیں۔ وہ قضائے حاجت میں بھی بیوی مددگار ہوا کرتی تھی، اور وہ بیوی خدمت کرتی تھی، وہ خاتون جو عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی تھی۔ جب حالات بدلے، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، وہ اس وقت بھی شکر گزار تھی، میرا رب کہتا ہے۔ اور وہ خاتون جو لوگ اس کے گھر میں کام کیا کرتے تھے، یہ خاتون ان کے گھروں میں جا کے برتن صاف کرتی، صفائی کرتی، جو اجرت ملتی اس اجرت سے کھانا لا کے، اور اس اجرت سے ایوب علیہ السلام کا پیٹ پالتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی تھیں۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری مختلف روایات میں مفسرین نے لکھا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 7 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے، 7 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں، انہوں نے صحابہ سے نقل کیا ہے، اکثر صحابہ کی یہ رائے ہے کہ وہ 18 سال اس بیماری میں مبتلا رہے۔ اللہ اکبر، 18 سال! اور بیوی نے کہا کہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے دیں؟ تو ایک روایت میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جس رب نے 70 سال صحت دی ہے، میں اتنے تھوڑے عرصے بعد اس کے سامنے گلا شکوہ شروع کر دوں؟ وہ 70 سال تو بنتا ہے کہ میں صبر کروں، اور پھر وہ صبر ایسا کر کے دکھایا کہ آہ بھی نہیں کی اور شکوہ بھی کوئی، تو نبی تھے، کچھ نہیں کہا، خاموش ذکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ ایک تاریخی روایت ہے کہ جب سارے جسم میں کیڑے پڑے تو وہ زبان باقی تھی، اور زبان سے وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، زبان سے اللہ اکبر، الحمدللہ۔ مثال کے طور پہ جب بیماری نے زبان کو آ پکڑا ہے اور یہ بھی بولنے سے قاصر ہو گئے، ذکر کرنے سے بھی جب زبان قاصر ہو گئی ہے، تو اس وقت انہوں نے چیخ ماری اور انہوں نے کہا کہ اللہ اب مجھے شفا دے دے۔ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے اب بیماری نے آ گھیرا ہے، پکڑا ہے، میں تیرا ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، ذکر کرتا رہتا تو چلتا رہتا، مجھے شفا دے دے، تو ارحم الراحمین ہے، تو رحمت کر دے میرے پہ، تو مہربانی کر دے میرے پہ۔ تو اللہ نے ان کے لیے ان کو ایک فرشتہ بھیجا ہے، فرشتے نے غالباً جبریل ہیں، جبریل نے آ کے اللہ کا پیغام دیا کہ ان کو کہیے کہ یہ اپنے جس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ یہ ایڑی مارے۔ تو ایوب علیہ السلام نے ایڑی ماری، اور ایڑی مارتے ہی وہاں سے ایک چشمہ نکلا ہے، اور چشمے سے اس کا پانی پیو، اللہ نے کہا اس کا پانی پیو، چشمے سے پانی پیا تو سارے جسم کی اندر کی بیماری ختم ہو گئی۔ پھر کہا اس چشمے سے غسل کرو، اس چشمے سے غسل کیا تو جسم کے اوپر کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ میرا رب جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا ہے، کسی کو بتانا نہیں پڑتا، بس کن فیکون وہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایسا جسم ملا کہ وہ بالکل جوان ہو گئے، خوبصورتی پہلے سے بڑھا کے میرے اللہ نے دے دی، اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کر جب وہ نوجوان خوبصورت ایک بن کر بیٹھے ہیں، تو بیوی جب کام کر کے واپس آئی تو وہ کہنے لگی میرا خاوند تھا جو بوڑھا تھا، بیمار تھا، انہی سے پوچھنے لگی۔ اس
کہ تم بتاؤ کہ یہاں خاوند تھا، تو وہ گھبرا کے کہنے لگے کہیں اس کو بھیڑیے تو اٹھا کے نہیں چلے گئے، وہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، تو کہنے لگے میں ہی ہوں۔ تو ان کو یقین نہ، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بہت بیمار لاغر ہو چکے تھے، تو آپ کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ نے میری دعا پہ مجھے سب کچھ لوٹا دیا ہے اور میری جوانی لوٹا دی ہے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اس سے زیادہ مال لوٹایا ہے، اس سے زیادہ مالداری واپس دی ہے۔ اور پھر اللہ نے 12 بیٹے لیے تھے، اللہ نے 12 کے 12 بیٹے واپس لوٹائے، اور اللہ نے 12 بیٹوں سے بھی ایک روایت میں آتا ہے دگنی کر کے اللہ نے اولاد دی ہے۔ میرا رب بتاتا ہے جو صبر کرتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ایک بخار کے اوپر ہائے ہائے ہو جاتی ہے، سر میں درد کے اوپر ہائے ہائے ہو جاتی ہے، جسم میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی رونما واقع ہو، ہم اللہ کے سامنے شکوہ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر کرنا ہے، اللہ کے سامنے جو اس نے دیا ہے شکر کرنا ہے، اور جو اس نے لیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ اگر وہ کسی حکمت کے تحت کوئی چیز ہم سے لے لیتا ہے تو اس پر صبر ہے، صبر ہے۔ صبر اور شکر یہ دو ایسی کیفیات ہیں، خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو، صبر اور شکر یہ دو ایسی صفات ہیں جس بندے کو یہ مل جائے اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس بندے پہ اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ صبر اور شکر، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کی بارش کر دوں گا، بڑھا چڑھا کے دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو پھر میں تم سے وہ نعمتیں بھی چھین لوں گا۔ ان اللہ مع الصابرین، دوسری صفت اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ ان قصوں میں ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ دو صفات مجموعہ صفات کا خلاصہ ہے، یہ دو صفات اللہ کو راضی کرنے کی صفات کا خلاصہ ہے۔ ایمان اور یقین ان دونوں صفات سے پیدا ہوتا ہے۔ ایمان اور یقین کا کمال ہے صبر کرنا اور شکر کرنا۔ اللہ کے سامنے صبر کرے گا تو ایمان کامل ہونے کی نشانی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرے گا تو ایمان اور یقین کامل ہونے کی نشانی ہے۔ ان دونوں صفات کا بنانا انسان کا بننا ہے، ان دونوں صفات کا بن جانا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا، جو اس کلمے کو، اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کے لیے میں کافی ہو جاتا ہوں، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں۔ شکر اور صبر کی کیفیت ہے اس کلمے میں۔ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، میں رسول اللہ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، میں اپنے بندے ہونے پہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں اسلام کے اپنے لیے دین مقرر کیے جانے پر راضی ہوں، میں رسول اللہ کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، میں گویا اللہ سے راضی ہوں۔ تو اس کے جواب میں اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن میں تجھے راضی کر کے دکھاؤں گا اور تجھے راضی کر دوں گا۔ ہم ایوب علیہ السلام کے قصے سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں۔